باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 172 تعویلات اہل سنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ لن نیور، یستنکف آر سمجھنا، اس آر سمجھتے ہو نا؟ یستنکف، یستنکف آر، استنکف جو ہوتا آر سمجھنا، کسی چیز کو برا سمجھنا یا اپنے سے ڈیگریڈ سمجھنا اس کو۔ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے یکون ہو عبدن للہ، اللہ کا بند، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی الملائکہ فرشتے، المقربون مقرب فرشتے اللہ کے، یعنی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی جو مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ ومن یستنکف عن عباداتہ، اور جو اللہ کی بندگی سے، اس کی بندگی، اس کی مراد یہ کہ اللہ کی بندگی میں آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فَسَيُحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کریں گے، اکٹھا پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو فَسَيُحْشُرُهُمْ، سو پھر ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الہ اللہ کے حضور، یعنی اس کے پاس، جمیع مجموعی طور پر اکٹھے سارے۔ اب اس آیت کے جو مسائل ہیں، اس کے اندر جو فقہی مسائل ہیں اور جو بنیادی مسائل بلکہ کہنا چاہیے، وہ ایک اس میں بہت بڑا ہے، وہ ہے مقام النبی اور مقام الملائکہ، یعنی نبی کا مقام اور ملائکہ کا، مقرب ملائکہ جو ہیں، کہ ان میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے، یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ دوسرا اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہے عبادت ہی۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں، جو اس کا ترجمہ تمہیں ملے گا وہ ملے گا عبادت، کہ اللہ کی عبادت سے، مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو یہاں اللہ کی رحمت سے، اس کی دی توفیق سے بندگی ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ عبادت اگر فقط آپ عبادت سمجھیں، کیونکہ نارملی اس کو لوگ عبادت ہی سمجھتے ہیں، نماز روزہ یہ سارا کچھ، تو وہ تو منافق کو بھی توفیق ہو جائے تو کر لیتا ہوں، گناہ گار کو بھی توفیق ہو جائے تو کر لیتا ہوں، سمجھے؟ لیکن بندگی ایک ایسی چیز ہے جس میں دو چیزیں بہرحال شامل ہیں بنیادی طور پر، ایک اللہ کی فرما برداری اور دوسرے اللہ کی عبادت، اللہ کو پوجنا، سمجھے؟ سو جب فرما برداری نہ ہو اور فقط عبادت ہو
تو وہ بندگی نہیں ہوتی. یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہم عام جو جنتا ہے یا عام عوام الناس ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کر ہی جا رہے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف عبادت کر رہے ہیں، باقی آپ فرما برداری نہیں کر رہے. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبادت کرنا فرما برداری نہیں ہے؟ ہاں، یس ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ نے 100 میں سے 10 حکم کو تو پورا کر دیا، 90 حکم جو ہیں وہ آپ نے چھوڑ دیے، اور 10 کو پورا کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے 100% جو ہے پورا کر لیا. تو اس وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ یہ جو اس کی عبادات ہی ہے اس کی بندگی. سو بندگی کی وجہ اس کے اندر یہ ہے، فرما برداری پلس عبادت. ٹھیک ہے. تیسرا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کو نفی کیا گیا ہے، بندگی سے آر اور تکبر کو. ہے نا؟ کیا فرمایا؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَاتِهِ، جو اللہ کی بندگی سے کو آر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یستکبر اور تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ہم نہیں چاہتے ہم کسی کو جواب دے ہوں. ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی کیوں کہے کہ تو غلط کر رہا ہے جبکہ میں کر ہی ٹھیک رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہوتا عام انسان کے لیے. وہ جاؤ جلال کا، دولت کا، علم کا، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، عبادت کا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو کامن ہر ایک چیز میں پایا جاتا ہے نا، ہر بندے میں پایا جاتا ہے، وہ یہ والا تکبر ہے، آئی ایم آلویز رائٹ. ٹھیک ہے. جبکہ معاملہ یہ ہے کہ انسان کو بندگی کا مکلف کیا گیا ہے، یعنی اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ بندگی کا ڈالا گیا ہے. فقط جس کو آپ اور ہم عبادت کہتے ہیں، الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، جس کو آپ اور ہم فقط عبادت کہتے ہیں صرف اسی کا ہی مکلف نہیں کیا گیا. اور جہاں فرما برداری ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا. عبادت ہوگی تکبر ہوگا، سمجھے؟ فرما برداری ہوگی تکبر نہیں ہوگا. یہ بہت اس میں خاص پوائنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی شخص عبادت گزار بھی ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر تکبر ہے، یعنی یو آر ویری کلیئر، اور وہ اس کے ساری چیزوں سے بھی پتہ لگ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو لکس ہیں وہ بڑی ڈسیونگ ہوتی ہیں، ڈسیپشن بڑی ہوتی ہے. سم ٹائمز جلال ہوتا ہے طبیعت میں، سم ٹائمز کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ بندہ متکبر ہوگا، تکبر کرنے والا ہوگا. مگر یہ خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی راہ جو ہے وہ اللہ والی ہے. عام آدمی کا تکبر نظر آ جاتا ہے، سمجھے؟ تو پھر سمجھ لینا کہ یہ بے شک اس کے ماتھے میں محراب ہے، مگر ایکچولی اللہ کا فرما بردار نہیں ہے. یہ جو کنیکشن ہے بندگی کا اور تکبر کا یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. یہ تفسیر جو ابھی اللہ کے سے بیان ہوئی ہے فی البدی ہے، یہ کہیں سے میں نے پڑھی نہیں، اگر کہیں یہ لکھا ہوا ہے ایسا تو یہ ایک اتفاق ہے جو بیان ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے اندر کنیکشن ہے. یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی داڑھیاں رکھی ہوں گی، ماتھے میں محراب ہوگی، شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رہے گی، مگر وہ فرما بردار ہو اور عبادت کا تکبر آ جائے.
فرما بردار ہو اللہ کا، اور اپنے پاکیزہ ہونے اور دوسروں کے پلید ہونے کا جو ہے وہ تکبر آ جائے، فقط اپنا ہی مومن ہونا اور دوسرے کو کافر کہنا کا تکبر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ فرما برداری میں کئی چیزیں ایسی ہیں، ایک نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہوا. تکبر آتا وہاں ہے جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈھیل دے دے، اور ایسی چیزوں میں جو جس پہ اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا ہوا اس میں وہ ہاتھ مارے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کو کچھ نہ کہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہوگا. دوسرا، جہاں جہاں اس نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عذاب نہ دے، سمجھے؟ تو یہ اس کے تکبر کو بڑھاتی ہے، اس کی خود پسندی کو بڑھاتی ہے. ٹھیک. سو یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یارڈ سٹک نہیں ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی دنیا اور بہتر سے بہتر ہوئی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اگر میں غلط ہوتا تو میرے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا. سمجھے؟ یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل کرنے کے لیے بھی دے دیتا. سو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ مقام فکر ہے کہ انسان ہو بھی غلط اور اس کو کچھ ہو بھی نہ، اور اس کی دنیا بھی اچھی. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے لیے کوئی بڑا عذاب تیار ہے. دے یا نہ دے یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن جہاں تک ہمارا جو ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب علیم تیار ہے. کیونکہ جس کو اس نے معاف کر دیا اس کو عذاب علیم نہیں دے گا. جس کو اس نے معاف نہیں کیا، اور معاف کرنے کی کئی صورتیں ہیں، بیماری میں ڈال دے، تنگی میں ڈال دے، پریشانی میں مبتلا کر دے، کسی چیز میں بھی ڈال دے، اس پہ بندہ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیتا. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ پہ ہے، وہ جس طرح بھی اس کی معافی قبول کرنا چاہے، جو طریقہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ڈال کے اسے معاف فرما دیتا. تو جس کو وہ معاف کرنا چاہے اس کو ٹھوکر لگاتا، اور جس کو ٹھوکر نہ لگے اس کا مطلب ہے اس کو معاف نہیں کیا. باقی اینڈ فیصلہ اللہ کا ہی ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اس کا فیصلہ ہے. سو یہ اس کی تمہید تھی. اب اس کے اندر جو دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے اس میں کہ یہ والی کہ مقرب فرشتوں کو بشر پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ آیت میں فرشتوں کا ذکر بشر کی حالت کو ثابت کر رہا. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ فرشتوں کا ذکر بعد میں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بشر کے ساتھ جو ہے یستنکف کا لفظ استعمال ہوا ہوا. ٹھیک. حالانکہ یہ ہے دونوں کے لیے، مقرب فرشتوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے، اور المسیح یعنی اللہ کے جو بشر ہیں، بندے ہیں اللہ کے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہوا. مگر اس کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے اس طرف چلے گئے کہ یہ جو ہے یہ فرشتوں کا ذکر بشر کی حالت کو ثابت کر رہا ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے تاکید یعنی زور دینا ثابت کرنا کی جا رہی ہو، تاکید کی جا رہی ہو، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر بشر ان سے افضل و ارفع ہوتا تو اس کی تاکید اس کی مثل یا اس سے کم درجے والے کی نہ ہوتی. یہ ہے اس کی ڈیٹیل.
اب کیسے؟ اب سمجھ لیں. ولل ملائکات المقربون، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یستنکف ہے المسیح کے ساتھ، اس پہ جو زور دیا گیا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے دیا گیا ہے، اور جس سے کوئی چیز ثابت کی جائے اس کا درجہ نیچے نہیں ہوتا اور نہ ہی برابر ہوتا، اس سے بلند ہو تو اس سے ثابت کیا جاتا ہے. یہ ان کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ ایک اس میں ورژن ہے اس کی ایکسپلینیشن کا. صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنی دلیل دی ہے اپنے نظریے کے مطابق، کہ یہ جو ان کا نظریہ وہ یہ ہے کہ مقرب فرشتوں کو، سارے فرشتوں کو نہیں، مقرب فرشتوں کو بشر پہ فضیلت ہے. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اس کی جو کنفرمیشن ہے یستنکف المسیح ہو، وہ کنفرمیشن کر رہے ہیں ملائکۃ المقربون. یعنی صرف وہی نہیں بلکہ ملائکہ مقربون جو ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی آر نہیں سمجھتے اللہ کی بندگی میں. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو ذرا اردو میں لے آتے ہیں، آرام سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ فلانا جو ہے جج، اس نے یہ دلیل منظور نہیں کی. ٹھیک ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے یار اس نے تو دلیل منظور نہیں کی بلکہ چیف جسٹس نے بھی یہ دلیل منظور نہیں کی. یعنی نچلے جو جج ہے اس کی ایکشن کو کنفرمیشن جو مل رہی ہے وہ چیف جسٹس کے ایکشن سے مل رہی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کسی کے ایکشن کو کنفرم جو ہے وہ اس کے برابر والا یا نیچے والا نہیں کر سکتا، اوپر والا کرتا. یہی ان کی دلیل ہے اس کے اندر، کہ ان کا جو بندگی کو آر نہ سمجھنا، اس کی کنفرمیشن انہوں نے مقرر فرشتوں سے کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اس شہتیر کو ایک تو کیا 10 بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے کہ 10 زیادہ ہوتے ہیں ایک سے، تو اس کے وزن کو، شہتیر کے وزن کو کنفرم کرنے کے لیے 10 کی مثال دی گئی ہے. یہ عربی میں دی جاتی ہے یہ مثال، تو اس میں پریشان نہیں ہونا، نہ بھی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں. اس بحث کی تائید میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ یہ ہے: پہلا، مقرر فرشتوں کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا گیا، جو کہ تاکید کے لیے، جو بھی اب سمجھایا، اور ہمیشہ تاکید اس سے کی جاتی ہے جو کہ درجے میں بڑا ہو، نہ کہ اس سے درجے میں کم ہو. یہ ایک ورژن ہے، میں بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، یہ ورژن ہے ایک، اس کو ابھی غلط یا صحیح ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر دوسری دلیل وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم 66واں سورہ 6ویں آیت. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے حکم بجا لانے میں، اور وہ کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. سورہ الانبیاء 21واں سورہ 20ویں آیت. رات و دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں، لا یفترون. لہذا وہ کہتے ہیں کہ نافرمان کا حال نافرمانی نہ کرنے کے برابر والے کے برابر کیسے ہو سکتا. اب دونوں دلائل میں فالٹ ہے، لیکن ہم یہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر یہاں ڈسکس کرنا ہے تو سن لو. اور جو لمحہ بھر بھی عبادت سے نہ اکتا ہے، اس کا حال ایسے شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو ان کاموں کا ارتکاب کرے جو منع کیے گئے ہیں. یہ دلیل ہے ان کہ فرشتوں کے پاس تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نافرمانی کرنے کا اور لمحہ بھر عبادت سے اکتانے کا، لیکن انسان اکتا جاتا. ٹھیک ہے،
اب اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ ہے غلطی. آیت میں ذکر ہو رہا ہے المسیح کا. المسیح از ناٹ این آرڈنری مین. سمجھے؟ وہ آرڈنری آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. بشر تو ہے لیکن اللہ کا خلیفہ ہے، آرڈنری بشر نہیں ہے. ہاں، خلیفۃ اللہ. اور ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو خلیفہ میں اور عام آدمی میں فرق ہی نہیں رکھا انہوں نے. یہ جو یہاں جو دلیل دے رہے ہیں نا، وہ یہ دے رہے ہیں نافرمانی کرنے والے اور عبادت سے اکتانے والے، یہ عام آدمی کا معاملہ ہے. لہذا یہ دلیل مانی نہیں جا سکتی. اوپر والی جو دلیل ہے اللہ کی نافرمانی کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، یہ دلیل جو ہے نا دو پوائنٹس کے اوپر، دو اکاؤنٹس کے اوپر یہ دلیل بھی نہیں فٹ بیٹھتی. نمبر ون، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے فرشتوں کا. ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے جو ان کو نافرمانی کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اکاؤنٹ کیا ہے کہ ان کو جب یہ چھٹی دی گئی تو نافرمانی انہوں نے بھی کی. ہاروت ماروت کا تو یاد ہے نا، اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں نا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ٹھیک ہے، تو فرشتوں سے پوچھا تو یہ چھوٹ دی نا کہ اپنا کامنٹ دے دو، ورنہ تو کامنٹ مانگتے نہیں ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی کامنٹ مانگنے کی؟ اللہ کا کامنٹ دو، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ فساد کرے گا. ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ایک منٹ بھی تیری جو ہے نا نافرمانی نہیں کرتے. میں اس کا لغت الباب بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم زیادہ بہتر ہیں اس سے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے. چھوٹ دی نا ذرا سی تو نکل گئے. ٹھیک ہے. سو ہاؤ کین یو سے اٹ؟ یہ ان فرشتوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے چھوٹ ہی نہیں دی. جہاں چھوٹ دی ہے وہ قرآن میں ذکر ہے دونوں کا، ہاروت و ماروت کا بھی، اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ خلیفہ فی الارض بنانے کا جو تھا اس پہ انہوں نے کی. سمجھے؟ سو لہذا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تب نافرمانی نہیں کرتے جب اللہ نے ان میں خواہش کا عنصر رکھا ہی نہ ہو اور ان کو اجازت ہی نہ دی ہو نافرمانی کی. سمجھ گئے بات؟ سو یہ جو چیز ہے یہ تو اس میں ویسی فٹ نہیں بیٹھتی. اب آ جائیں اوپر والے میں. یہ معاملہ تاکید کے لیے جو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے جو عام معاملات ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے. ادروائز جب اللہ تعالیٰ کسی کے سٹیٹس کے حساب سے اس کا ذکر کرتا ہے تو بڑے کا ذکر پہلے کرتا. سو ایک آرڈنری میٹر کا جو بیس ہے، اس کی جو بیس ہے آرڈنری افیئر کی، اس کو ایک اسپیسیفک اور اسپیشل پیکیولر ہائیلی ڈیزگنیٹڈ میٹر کے اوپر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ اصول ہے کہ جو بڑا ہے اس کا ذکر پہلے کیا جاتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ ورژن ہے یہ، اس کو ابھی غلط سیم بعد میں کریں گے. تو یہ دو دلیلیں ہو گئی ان کی. تیسری، ابلیس نے جب حضرت آدم و حضرت حوا کو بہکانا تھا تو کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. سورہ الاعراف 7واں سورہ 20ویں آیت. تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا لافانی نہ بن جاؤ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اگر مقرب فرشتے قدر و منزلت میں افضل نہ ہوتے تو ابلیس ان دونوں کو فرشتہ بنانے کا وعدہ کر کے نہ بہکا سکتا. وہ کہتے ہیں یہ بھی دلیل ہے کہ مقرب فرشتے بشر سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بظاہر بڑی جان لگ رہی ہے اس دلیل کے اندر.
اگر یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت خود ثابت کی جب اللہ نے پہلے ہی علم دے دیا کچھ چیزوں کے ناموں کا، اور فرشتوں کے سامنے ہی پوچھا کہ بتاؤ، تو جس کی فضیلت اللہ نے خود ثابت کر دی ہو، اس کو یہ کہہ کے کہ تمہیں فرشتہ نہ بنا دے، کیسے بکایا جا سکتا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی فضیلت کا معلوم تھا، کیونکہ ان کے سامنے تو ہوئی وہ بات ساری، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے. ٹھیک ہے، یہ تو یاد ہے نا سارا، وہ قرآن کی آیت سورہ البقرہ میں موجود ہے. تو جب بتایا یہ سارا کچھ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے نا، انہوں نے خود ہی تو بتایا یہ نام اللہ کے حکم سے، تو ان کو تو پتا تھا کہ میں ان ساروں سے افضل ہوں. تو پھر ان کو یہ کہہ کے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ کہہ کے کیسے بکایا جا سکتا؟ نہیں بکایا جا سکتا. یہ صرف معاملہ یہ تھا کہ ان کو خلیفہ فی الارض بنانا کا پہلی اعلان کر دیا گیا تھا، تو لازمی بات ہے زمین پہ تو بھیجنا تھا. ٹھیک ہے، اور جنت سے جب زمین پہ بھیجنا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ زمین پہ سارے کے سارے تو خلیفہ نہیں تھے، سارے کے سارے نیکوکار بھی نہیں تھے. یوم الست پہ جب نکالی گئی اولاد تو اس میں تو وہ بھی تھے جو نافرمان ہوں گے، وہ بھی تھے جو کافر ہوں گے. ٹھیک ہے، سب تھے نا. لہٰذا اگر کہیں یہ واقعہ ہوئے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جاتا تو پھر لازم تھا کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمان نہ ہوتا. سمجھے؟ ہاں، کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ ابلیس والا، ٹھیک ہے، تو پھر آدم علیہ السلام جو دنیا زمین پر آتے وہ بغیر کسی جواز کے آتے. جنت سے نکالنے کا جو جواز ہے وہ تو کوئی نہ ہوتا نا، صرف یہ ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی، بس ایسے ہی ہو گیا نا. ٹھیک ہے، مگر معاملہ یہ تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نافرمان بھی تھے. وہ نافرمان اگر لغزش ڈی این اے میں نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو اولاد میں کہاں سے آتی؟ سائنٹیفکلی سمجھ لو نا اس کو. ٹھیک ہے، تو اگر غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اس کے لیے، لیکن پر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر یہ چیز جو آئی یہ ساتھ آئی، اور اس سے جو ہے وہ دنیا میں نافرمان بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے، ورنہ سارے کے سارے خلیفہ فی الارض ہی ہوتے. کو بندے کو بندہ نہ سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے رحیمیت، ٹھیک ہے، غفوریت، کریمیت، ٹھیک ہے، رعوف ہونا، یہ پھر کس کے اوپر ثابت کرتا؟ سمجھے؟ سو یہ وہ معاملہ تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کے بہکاوے میں اس وجہ سے آگے کہ فرشتے نہ ہو جاؤ کہیں. لیکن عام بندہ کہتا ہے جی ہمیں اس سے کیا سروکار لگے. نہیں، سروکار ہے. جب آپ اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ سمجھ سکو تو پھر سروکار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے استغفار کیا. اب یہ اگلی دلیل دی انہوں نے. تمام انبیاء علیہ السلام نے استغفار کیا، ابتداءً اپنے لیے اور بعد میں مومنین کے لیے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. یہ ان کی والی ہے، سورہ نوح کی آیت ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبکہ فرشتے اپنے لیے بخشی و مغفرت طلب نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بشر میں جو مومنین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آگے یہ دعا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سورہ غافر 40واں سورہ 7ویں آیت. ٹھیک ہو گئی جی بات. اب یہ پڑھ لینا روک کے اس کو ویڈیو میں سے. وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو مقرب فرشتے ہیں اگر یہ افضل نہ ہوتے
یعنی نبی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے بشر میں جو مومنین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انسانوں میں جو مومنین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں لہٰذا اس وجہ سے وہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی جو چیز ہے نا یہ اپلائی نہیں کرتی۔ اب اس میں بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ دلیل تو بڑی ٹھیک ہے، پہلے یہ نچلی والی دلیل کو لے لیتے ہیں۔ بشر میں جو مومنین ہیں، یہ معاملہ وہی ہے جو عام لوگوں کی بات ہے، ان کے لیے وہ دعا کرتے جو ایمان تو دے آئے مگر گناہ گار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے، ٹھیک ہے؟ مگر یہاں جو معاملہ ہے وہ انبیاء کا ہے، لہذا یہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور دعا کرتے یعنی استغفار کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے اس کے اندر، لیکن پوائنٹ جو ہے نا وہ اتنے کافی ہے۔ نبی ہمیشہ ایمان کے ساتھ دنیا میں آتا، یہ ان کا قصہ ہے جو یہ یہاں جو بیان ہو رہا ہے، یہ ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے جو دنیا میں آ کے ایمان لاتے ہیں، سمجھے؟ جو دنیا میں آ کے ایمان لائیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو آتے ہی ایمان کے ساتھ ہیں یہ ان کے لیے بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، جب اب اوپر والی اس پہ چلے جاؤ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لیے معافی مانگی، انبیاء نے اپنے لیے معافی مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سورہ الفتح میں کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگ لیں لذنبی کا، گناہوں کے لیے۔ تو بابا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سم ٹائمز وہ جو طبیعت گھبرا جانا ہوتا ہے وہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ٹوائلٹ گئے، وہاں عبادت نہیں ہو سکتی، تو وہ جتنا ٹائم ٹوائلٹ میں گزرا اس میں عبادت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی معافی مانگ لی، حالانکہ وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور فرشتوں کے ساتھ تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹ جانا ہو، تو پھر جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ معافی کیسے مانگیں گے جن کے ساتھ یہ مسئلہ اللہ نے خود بنایا ہے، قدرت کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے گناہوں، ان کا اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، سمجھے؟ معصوم ہے وہ اپنے گناہوں کا نہیں، بلکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی چیزیں، یہ یاد ہے کہ میں نے بہت درس پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس میں رائے سلوک میں سٹیجز ایسی ہیں جہاں پہ عام بندہ جس کے لیے وہ گناہ نہیں ہے مگر اس سٹیج پہ جا کے بندے کے لیے گناہ بن جاتی ہے وہ چیز، جو کہ عام بندے کے لیے گناہ نہیں ہوتی بظاہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ جانے کے بعد واپس آتے تھے تو آپ فرماتے غفرانہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ یہی اسی وجہ سے کہ وہ اندر عبادت نہیں ہو سکتی، تو وہ جو گیپ آیا ہے اس کے لیے معافی، ٹھیک ہے؟ سو ان کی جو معافی مانگنے کا وہ اس وجہ سے، اور پھر ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ جو امت ان کو دی گئی ہے اس کی بخشش و مغفرت کے لیے معافی مانگیں، تو اس وجہ سے دوسرے مومنین کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور دوسرے مومنین میں ان کے والدین بھی ہیں۔ پھر ایک وہ اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ بھی ہے، وہ عجیب انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کی ہوئی ہے۔ کوئی نبی کسی کافر کی پشت سے پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی، یعنی مراد یہ ہے سمپل اس کے اس میں کہ کسی نبی کے والدین جو ہیں وہ کافر نہیں تھے، بس اس کو ہمیشہ یاد رکھ۔ عرب لغت کے اندر باپ کو سم ٹائمز، چاچا کو سم ٹائمز باپ کہتے ہیں، چاچا کو باپ کہتے ہیں،
تو ایکچولی جن کا ذکر ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے، باپ نہیں، اللہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ان کے دلائل، اور الحمدللہ ان کا جواب ہو گیا، جو بھی اللہ توفیق دی جواب دے دیا اس کا۔ لیکن دوسرے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بشر کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ تمام بشر کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے یہ جائز نہیں ہے، جو ہم نے بھی ڈسکس کیا الحمدللہ سارا، کیونکہ بشر کی اکثریت فسق و فساد میں مبتلا ہے۔ ہاں بشر میں سے جو افضل و معروف ہیں وہ فرشتوں میں فضیلت کے حامل ہیں، وہ ان کا درجہ جو ہے فرشتوں سے اوپر ہے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ یہی ذکر اس آیت النساء 172 میں کیا گیا یہ والا، اور یہ وہ جو ترتیب ہے جو بات کی تھی کہ ترتیب یہ ہے کہ ان کا ذکر پہلے ہے اور ملائکہ مقربون کا ذکر بعد میں ہے۔ کچھ پلے بھی پڑی ہے یا میں نے اپنے سر میں درد ہی کیا بول کے؟ اوکے۔ پھر اس آیت یہ جو جس کی ابھی تفسیر ہو رہی ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تمام فرشتے بشر سے افضل ہیں، بلکہ صرف مقرر فرشتوں کا ذکر کیا گیا، تمام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ اس آیت میں ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ عام بشر سے افضل ہیں۔ عام کر دیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات۔ اگلی بات کیا ہے؟ یہ جو ساری چل رہی ہے نا یہ والی، یہ سب ہے ابو منصور الماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر اہل السنہ، تعویلات اہل السنہ، ٹھیک ہے، تفسیر الماتریدی بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ اس کے عربی ورژن کی ٹرانسلیشن ہے، کہ مجھے بار بار کہنا پڑتا تھا کہ یہ ریکارڈ پہ رہے کہ یہ وہ چیز ہے، اور ترجمہ الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے اپنا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کلام یعنی اختلاف جو ہے وہ جوہر پر فضیلت ہے۔ اب آپ آ جائیں جس سے انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے، جوہر بیسک ایلیمنٹ، کسی بھی چیز کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے، کریٹ ہوتی ہے، اس کو جوہر کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی غالب اکثریت ایسی خواہشات اور آرزوؤں کی پیروی کرتی ہے جو انہیں اللہ کی مخالفت اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیاطین کے غلبے کی صورت میں انسانوں کے لیے دشمن بھی بنا دیے ہیں۔ ایسا فرشتوں کے معاملے میں نہیں کیا گیا۔ لہذا جس نے اپنے نفس پر پہرا دیا اور اس کی حفاظت کی، اسے مذکورہ دشمنوں سے خالص کر دیا گیا، یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور نافرمانی میں مبتلا کرنے والی خواہشات وغیرہ پر قابو پا لیا تو وہ ان سے افضل ہے جن کو ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہیں، یعنی فرشتے۔ یعنی اگر بشر جو ہے نفس اور شیاطین اور خواہشات سے جان چھڑوا لے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، تو پھر اس کا جو رتبہ ہے وہ فرشتوں سے اوپر، کیونکہ پھر وہاں پہ وہ چیز آ جائے گی، ان کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، اور اس کو دی گئی تھی مگر اس نے فائٹ کی اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی اور یہ اس پہ غلبہ پا کے اس لیول پہ آ گیا، تو لہذا ان کو تو محنت ہی نہیں کرنی پڑی فرشتوں کو، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر غلبہ پایا اللہ کی رحمت سے، تو اس کا درجہ جو ہے پھر جن کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں ہے ان سے اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا معاملہ ہے، ابلیس کے قول الا ان تکون ملکین کا تعلق ہے، تو اس کا امکان نہیں کہ انہوں نے منع ہونے کے باوجود اس درخت کا پھل فرشتے بننے کے لیے کھایا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کے جوہر سے بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس نے انہیں زمین پر خلیفہ بنایا اپنا، واللہ عالم۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ فرشتوں کو تباہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی محبت عطا کی گئی ہے؟
ٹھیک ہے، اور ان میں وہ خواہشات اور حاجات نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے بھٹکا دیں۔ فرشتے ٹی وی نہیں دیکھتے، فرشتے ڈرامہ نہیں دیکھتے، سمجھے؟ فرشتوں کو کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی، انہوں نے ٹوائلٹ نہیں جانا ہوتا، ان کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی فرشتوں کو، ٹھیک ہے، یہ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے اللہ کی عبادت سے، لہٰذا وہ اس عطا شدہ تباہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے عبادت کرنی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، عبادت میں نہ انہوں نے تھکنا، نہ انہیں بھوک لگنی، نہ انہیں نیند آنی، نہ انہیں ٹوائلٹ جانا، سمجھے، نہ انہیں بیوی کی حاجت۔ یہ تمام چیزیں ان کے کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے، لہذا وہ لگے رہتے ہیں۔ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تمام چیزیں لگائی گئی ہیں۔ فضیلت کے اس معاملے میں یہی بہتر قول ہے جو کہ اور بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ کس کا انتخاب اور کس کو فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے قول لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اس کی تعویل یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، جبکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کو عار نہیں سمجھتے، تو تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر اگلا حصہ جو ہے وہ آیت کا وَمَن یستنکف عن عباداتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، یہ ادمار ہے، ادمار کے لیے ایک بات میں دوسری بات مخفی ہونا، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے، بڑا مشہور ڈرامے کا ڈائلاگ تھا۔ آج کے لیے اتنے، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، من تصوم وظلمت نفسک فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔